تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج کے اس لیکچر میں غزل نمبر 3 جگر مراد آبادی کی غزل کے اشعار کی تشریح سماعت فرمائیں۔ آئیے پہلا شعر دیکھیے کہ مقامات ارباب جاں اور بھی ہے، مکاں اور بھی لا مکاں اور بھی ہے۔ تو ارباب جاں یعنی کہ انسان کے مقامات اور بھی ہے، مکاں اور بھی اور لا مکاں اور بھی ہے۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے کہ شاعر نے اپنے مطلع میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسانی زندگی کی معراج محض دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اندر کی جبلتوں کو بروئے کار لے آئے تو سات زمین و آسمان تک اس کی رسائی امکانات سے پرے نہیں ہے۔ حالانکہ جگر مراد آبادی کی شاعری میں عشق مزاجی نمایاں ہے، لیکن کہیں کہیں تصوف کے اثرات کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی یہی نقطہ پایا جاتا ہے کہ عمومی طور پر اہل تصوف کے یہاں سلوک کے جن مدارج کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جن سے گزر کر وہ کتب ابدال وغیرہ مقامات سلوک کی شے نشینی کر کے تصوف کے مقام اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے، وہ مکاں اور لا مکاں کے الفاظ سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس میں مکاں اور لا مکاں دونوں الفاظ معنی کے لحاظ سے متضاد ہے، لہٰذا اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے کہ مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں درے جہاں اور بھی ہے۔ تو تحقیق و تلاش کی دھن یعنی کہ اس کا جنون مکمل نہیں ہے، کیونکہ جہاں در جہاں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے انسانی فطرت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جو کبھی ایک منزل پر پڑاؤ نہیں ڈالتی، وہ نت نئے ہنگاموں سے روبرو ہونے میں ہی تسکین محسوس کرتی ہے۔ انسان کی کھوجی ذہنیت کو شاعر نے تجسس کا جنون کہا ہے، یعنی کہ تحقیق و تلاش کی دھن کہا ہے۔ سائنٹیفک انداز سے اگر غور کرے تو ہفت اقلیم کی دریافت کا فلسفہ اس شعر میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ستاروں کی مختلف گزرگاہوں کو شاعر نے ایک جہاں سے تعبیر کیا ہے، جیسے انسانی ذہن نارسا نے اپنی کھوجی طبیعت کے ذریعے دریافت تو کر لیا ہے کہ ستاروں کی مختلف گزرگاہوں کو شاعر نے ایک جہاں سے تعبیر کیا ہے، جیسے انسانی ذہن نارسا نے اپنی کھوجی طبیعت کے ذریعے دریافت تو کر لیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی اس دریافت کو منزل نہیں سرائے خیال کرتا ہے، جہاں سے پھر ایک بار تحقیق کا سفر جاری کرتا ہے، تاکہ ایک بار پھر وہ ایک نئے جان سے آشنا ہو جائے۔ سفر کا یہ سلسلہ زندگی کے خاتمے تک جاری رہتا ہے کہ اقبال کا یہ مصرع صادق آتا ہے کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، یعنی کہ اس شعر میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی جو جستجو ہے، جو اس کی کھوج ہے، جو اس کی چھان بین ہے، وہ ہمیشہ مرتے دم تک جاری و ساری رہیں گی۔ شعر نمبر 3 دیکھیے کہ یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، مہو انجموں کہکشاں اور بھی ہے۔ یہاں پر عشق کی سیر گاہیں تک نہیں، عشق کی سیر گاہیں یہیں تک نہیں، مہو و انجم کہکشاں اور بھی ہے۔ تو یہاں شاعر نے اپنے عشق کا اقرار تو ضرور کیا ہے، لیکن وصل یار پر اصرار بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس کے نزدیک محبت میں دیدار، وہم نشینی ہدف نہیں ہونے چاہیے،
بلکہ ان سے آگے منزلیں اور بھی ہیں۔ انہی منزلوں کو شاعر نے مہو انجمو کہکشاں کہا ہے۔ تو اس استعارے میں معنی کا ایک جہاں آباد ہے۔ عشق و محبت کے روایتی بیان سے پرے ہو کر ایک طرف ہٹ کر اس شعر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں شاہین صفت فرد کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس کی پرواز کی منزل ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ آخری نہیں ہونی چاہیے۔ پرواز کا یہ سلسلہ کبھی تھمنا نہیں چاہیے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال کا یہ شعر اس موضوع کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو اس میں کچھ صنعتیں بھی پائی گئی ہے۔ مہو انجمو کہکشاں معاملات عشق اور زندگی میں جد و جہد کی آئندہ منزلوں کے لیے بالواسطہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ پایا جاتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے کہ قفس توڑ کر مطمئن ہونا بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بلبل قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو۔ بظاہر آشیاں نظر آنے والے قفس اور بھی ہوتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے کہ یہ غزل خالص شعر ہے، یہ غزل کا خالص شعر ہے۔ شاعر دوست سے بالکل واضح انداز میں نہ صرف مخاطب ہے بلکہ اسے چنوتی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ دوست کے تجاہل وہ بے اعتنائی پر متعرض ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اسے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ وہ بھلے ہی اس سے اپنا دامن چھڑا لے، کتنا ہی اس کے جذبہ محبت سے پلہ جھاڑ لے، لیکن اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رقیبوں کا حال اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوست کو وہ بہتر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ دوست شاعر سے تعلق کو قفس جان کر اور اس سے آزاد ہو کر رقیبوں کا رخ کیے ہوئے ہے۔ شاعر اسے آگاہ کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو خطرناک قرار دے رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اس شعر میں شاعر نے اپنے جذبہ عشق اور رقیبوں کے ریشہ دوانیوں کو واضح کیا ہے۔ اس شعر کو حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس شعر میں آشیاں کو قفس کی مانند کہا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں تشبیہ کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ شعر نمبر 5 کہ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے۔ یعنی کہ میں مانتا ہوں کہ دل کے حالات کو بیان کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، لیکن نگاہ و زبان سے ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں۔ شعر کی تشریح دیکھیے کہ اس شعر میں جھگڑے اور چتوانی کی کوئی بات نہیں ہے، البتہ شاعر کا انداز التجا کا ہے۔ دوست سے کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ اقرار محبت کے روایتی انداز کو اختیار کرتے ہوئے نگاہ و زبان سے اقرار کرے، البتہ وہ اپنی بات کو اشارے کنائیے میں بھی بیان کر دے تو اسے صبر و قرار آ جائے گا۔ یہاں دل کے حالات وضاحت طلب کیے گئے ہیں۔ کیفیت و شدت کے لحاظ سے پانی کے سر سے اونچا ہونے اور پیمانے صبر لبریز ہونے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، شعر نمبر 7 دیکھیے کہ صبا خواہ کے دل سے بچا اپنا دامن، صبا خواہ کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے کہ اے صبا اپنے دامن کو دل کی خاک سے بچا کہ اس میں ابھی چنگاریاں اور بھی ہے۔ یعنی کہ شعراء نے کلام میں صبا کو مخالف یا گروہ مخالف سے متعلق شے قرار دیا ہے۔ ابتدائی عشق
شروعات کا عشق اور معاملات عشق، عشق کے معاملات کے تنازعات میں تنازعات کو صبا کا اٹھایا ہوا فساد کہا جاتا ہے۔ راز شاہسائی کی گلی گلی تشہیر کو اسی کا کارنامہ گردانا جاتا ہے۔ آئیے اس شعر کی تشریح دیکھیے کہ راہ محبت کے نشیب و فراز، دلی کی گو مگو کیفیات، محبوب کی ہاں محبوب کی نا، ہاں نا نے اس قدر عذر مچایا ہے کہ شاعر کا دل خاکتر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسے محیب حالات میں بھی جب کہ اس کے سر پر عشق کا سودا سوار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا راز عشق کھل جائے، کہ اس کے عشق کا راز کھل جائے۔ وہ خوف زدہ بھی ہے کہ اس کی داستان عشق عام نہ ہو جائے۔ یہاں صبا کا ذکر تمثیلی طور پر ہے کہ صبا اور چنگاریاں ایسی علامت ہے کہ جو ایک عالم میں آگ لگانے کے مترادف ہے۔ شاعر صبا سے مخاطب ہے کہ وہ اس کے دل کو راکھ کا ڈھیر سمجھ کر اس کے قریب آنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ پچھتائیں گی، کیونکہ اس خاکتر میں ابھی چنگاریاں باقی ہے جو عشق کی آگ لگانے و بھڑکانے کے لیے کافی ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے وہ بھی جل کر خاک ہو جائے۔ تو اس لیے شاعر اس میں ایک ترغیب دے رہا ہے کہ وہ اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ شعر نمبر 7۔ شعر کا مقطع سماعت فرمائیں کہ انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوست میں جب سے اعتماد محبت کا بھروسہ پیدا ہو گیا ہے تو اے جگر وہ مجھ سے اور بھی زیادہ بدگماں رہنے لگا ہے۔ تشریح دیکھیے کہ راہ محبت میں اکثر عاشق کو دوست کے مزاج اور ارادے کے تئیں خوف زدہ پایا جاتا ہے کہ نہ جانے کب وہ بفر جائے اور اس سے دور ہو جائے۔ تو شاعر کے دل کا یہ کھٹکا عام سی بات ہے کہ یہ معاملہ شاعر کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ نئے عشق کرنے والوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں تو شاعر نے دوست کو خوف زدہ کرنے کا کمال کر دکھایا ہے کہ بڑی کوششوں کے بعد دوست نے محبت کا اقرار کر کے شاعر کو اپنی محبت کا بھروسہ دلا کر اسے بامراد تو کر دیا، لیکن اسے شاعر کی مطلون مزاجی یعنی کہ غیر مستقل مزاجی پریشان کیے ہوئے کہ اب دوست کو اعتماد محبت کے باوجود احتمال ہے کہ شاعر کی غیر مستقل طبیعت کی کرشمہ سازی کوئی ایسا رنگ نہ دکھا جائے کہ اسے کہیں پشیمانی وہ جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑے کہ زمانہ اس پر ہنسے۔ غزل کا یہ مقطع جگر کی شوخی طبع کا ایک آئینہ دکھاتی ہے کہ جو اپنے محبوب کے وسوسوں سے جو اٹکھیلیاں کرتا دکھائی دیتا ہے تو شاعر نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ اس میں اعتماد اور بدگماں معنی کے لحاظ سے باہم مختلف متضاد ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔